السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قابل احترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین اور عزیز طلباء، یہ مبارک محنت جو ہمارے نوجوان علماء کرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقبولیت عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہی انسانیت کے لیے اور ان کے نجات کے لیے قابل عمل راہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی زندگیاں ہیں وہ سب اپنے اغراض و مقاصد پر ہے، جس کے پیچھے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بڑے مختصر طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دو مقصد ذکر فرمائے تھے۔ انما بعثت معلما، کہ میں معلم ہوں، میں لوگوں کو علم سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے لوگوں کو روشناس کراتا ہوں۔ لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اندر اعلیٰ درجے کے اخلاق اور اعلیٰ درجے کے کردار کو پیدا کروں۔ اس علم کے نتیجے میں ان میں شاندار اقدار پیدا ہو، اور وہ اقدار خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ پورے مکے والے آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ سارے مکے والے اس بات پر متفق تھے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا انسان اور آپ جیسا امانتدار انسان، آپ جیسا دیانتدار انسان اس پورے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ انسان کی زندگی میں سچ آ جائے اور انسان کی زندگی میں امانت و دیانت آ جائے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ تھی، جیسے ایک شخص پر ذمہ داری آتی ہے اور ذمہ داری کے نتیجے میں اسے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں اس ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ تھی تو اماں خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتے، آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ اماں خدیجہ نے کتنے اعتماد سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ پریشان ہو، آپ ناکام نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انسان کا اعلیٰ کردار یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کو ذکر فرمایا، یہ پورے سیرت کا خلاصہ ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ تَحْمِلُ الْكَلْبَ تُكْسِبُ الْمَعْدُومَ تَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ اور رسول اللہ کی سیرت کا خلاصہ۔ اور جیسے ابھی مجھ سے پہلے مولوی صاحب نے کہا سیرت تو اپنانے کا نام ہے، اپنی زندگی میں لانا۔ وہ 5 صفات کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آتے ہیں۔ تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تکسب المعدوم، آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ تقری الضیف، آپ کے پاس مہمان آ جائے آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں آپ مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ پوری سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے ان ساتھیوں نے مختلف اسکولوں میں جا کر کے اس سیرت کے کورس اور نصاب کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے مسلمان بچوں کو اور ان کی اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرانا۔ اس سلسلے میں ان تمام حضرات سے جو آج تشریف لائے ہیں، جس شادی کا جہاں تعلق ہو کہیں بھی وہ ان سے ضرور رابطہ کرے اور اس سلسلے کو آگے بڑھا کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ سلسلے دنیا میں چلتے رہتے۔ ایک آدمی مدرسہ بنا دیتا ہے، وہ نہیں ہوتا، مدرسہ چلتا رہتا ہے۔ ایک آدمی مسجد بنا دیتا ہے، وہ نہیں ہوتا، مسجد چلتی رہتی ہے۔ ایک آدمی کسی بھی اچھے کام کی بنیاد رکھ دیتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان نوجوان ساتھیوں کو یہ ہمت دی اور انہوں نے اس پر محنت کی، اور آج بہت سارے اسکولوں میں انہوں نے سیرت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ان کو ترقیات عطا فرمائے، اور جو احباب اس میں معاون ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ میں سامعین سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہم یہاں موجود ہیں سیرت کو سیکھنے کے لیے، کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک فاصلہ ہوتا ہے مدارس کے ماحول میں اور اسکولز کے ماحول میں، لیکن ہم چاہتے ہیں اس فاصلے کو ہم کم کریں، تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو سیکھا جائے۔ یہاں پہ حضرت ابھی بیان فرما رہے تھے، ماشاءاللہ سب نے خاموشی سے سنا، لیکن دین کی کوئی بات ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تالیاں بجانے کے بجائے منہ سے ہم سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہیں، اس چیز کو سیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اسکولز کے اندر ماحول الگ ہو، آپ اس کو بھی پورا کریں، ظاہر ہے اپنے اپنے ماحول کی بات ہے۔ اسی چیز کی محنت چل رہی ہے کہ کسی طرح آہستہ آہستہ ہم سے بھی یہ کہا جاتا ہے کئی مواقع پر کہ آپ اسکولز کے اندر جاتے ہیں، وہاں کا ماحول مختلف ہے، وہاں کا دائرہ کار مختلف ہے، بعض جگہ خواتین سے بھی سامنا ہوتا ہے، لیکن ایک یہ ہماری کوشش ہے، آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی طرح ہمارے اندر جو ہے وہ یہ سیرت کے اصول آ جائیں۔ اب میں ہمارے میڈیا پرسن جو ہیں سعید بھائی، ان سے درخواست کروں گا کہ مختصر سی علم و عمل کے متعلق ڈاکیومنٹری چلا دوں۔